آسی کی دنیا کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ دوستو، خانہ کعبہ جسے اللہ کا گھر بھی کہا جاتا ہے اور اسے مسلمانوں کے نزدیک سب سے مقدس مقام مانا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کی تاریخ بہت پرانی ہے اور اس سے کئی معجزات اور حقائق جڑے ہوئے ہیں۔ آج ہم آپ کو خانہ کعبہ کے بارے میں وہ حقائق بتائیں گے جن کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی جانیں گے کہ آخر پرندے اور ہوائی جہاز خانہ کعبہ کے اوپر سے کیوں نہیں گزرتے۔ لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے آج کے موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، خانہ کعبہ کئی بار تعمیر کیا جا چکا ہے۔ جو خانہ کعبہ آج ہمیں نظر آتا ہے وہ وہی شکل نہیں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ قدرتی آفات اور حادثات کی وجہ سے اس کی دوبارہ تعمیر کی ضرورت پیش آتی رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر ہوئی تھی۔ اس وقت قریش کے مختلف قبائل کے درمیان حجر اسود کو رکھنے پر جھگڑا ہو گیا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی حکمت سے اس مسئلے کو حل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو ایک کپڑے میں رکھ کر تمام قبائل کے سرداروں کو اسے اٹھانے کا حکم دیا اور خود اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھا۔ دوستو، خانہ کعبہ کی تعمیر 10 مرتبہ ہو چکی ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلے فرشتوں نے خانہ کعبہ کو زمین پر بنایا۔ نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی۔ نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے اسے دوبارہ بنایا۔ نمبر 4، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اسے تعمیر کیا، جیسا کہ قرآن میں ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 5، ایک بار قوم عمالقہ نے اس کی تعمیر کی۔ نمبر 6، قبیلہ جرہم نے بھی خانہ کعبہ کی عمارت بنائی۔ نمبر 7، قریش کے ایک شخص قصہ بن کلاب نے اس کی تعمیر کی۔ نمبر 8، قریش کے سرداروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اس کی تعمیر کی اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں شرکت فرمائی۔ نمبر 9، حضرت عبداللہ بن زبیر نے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجویز کے مطابق دوبارہ تعمیر کیا۔ نمبر 10، اموی گورنر حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ بن زبیر کی بنائی ہوئی عمارت کو منہدم کر کے اسے دوبارہ تعمیر کرایا۔ پیارے دوستو، پہلے خانہ کعبہ کے 2 دروازے اور ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی، لیکن بعد میں کھڑکی کو ختم کر دیا گیا۔ آج کے دور میں خانہ کعبہ کو سیاہ رنگ کے غلاف میں لپٹا دیکھا جاتا ہے، لیکن ماضی میں اسے مختلف رنگوں کے غلاف میں ڈھانپا جاتا تھا، جن میں سبز، سرخ اور سفید رنگ شامل ہیں۔ خانہ کعبہ کی چابیاں ایک ہی خاندان کے پاس صدیوں سے محفوظ ہیں۔ جب فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ کی چابیاں دی گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے پاس رکھنے کے بجائے بنی طلحہ کے خاندان کو واپس کر دی اور فرمایا کہ یہ چابیاں قیامت تک تمہارے خاندان کے پاس رہیں گی، سوائے اس کے کہ کوئی تم سے زبردستی چھین لے۔ قرآن و حدیث میں ذکر ہے کہ خانہ کعبہ کے بالکل اوپر 7ویں آسمان پر ایک اور خانہ کعبہ موجود ہے جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے موقع پر اسے دیکھا تھا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا تھا کہ اس میں 70,000 فرشتے عبادت کے لیے آتے ہیں، اور جو فرشتے ایک بار آتے ہیں وہ دوبارہ نہیں آتے، بلکہ ہمیشہ نئے فرشتے عبادت کے لیے آتے ہیں۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ خانہ کعبہ کے عین اوپر کوئی چیز نہیں ہے، حتیٰ کہ پرندے اور جہاز بھی اس کے اوپر سے نہیں گزرتے۔ اس کی سائنسی اور روحانی وجوہات پر مختلف نظریات پائے جاتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ خانہ کعبہ زمین کا سب سے مقدس مقام ہے اور اس کے اوپر آسمان میں بیت المعمور موجود ہے، جہاں فرشتے مسلسل عبادت کرتے ہیں۔ دوستو، پہلے خانہ کعبہ کو ہفتے میں 2 بار عوام کے لیے کھولا جاتا تھا، لیکن زائرین کی بڑھتی ہوئی تعداد کے باعث اب سال میں صرف 2 مرتبہ کھولا جاتا ہے اور صرف خاص مہمانوں کو اندر جانے کی اجازت ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھا خانہ کعبہ کی تعمیر، اس کے حقائق اور اس سے جڑے معجزات کا ایک مختصر بیان۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو
آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس مقدس مقام کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔